الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ۔ وہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، 15 مارچ 2022 بروز منگل، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے کہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہم نے ہمیشہ کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی، اور وہ ہے آخرت کی زندگی، اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس میں مواقع دی ہیں۔ ناظرین کرام، اس شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں نہیں پایا تو میں تلاش کرنے نکلی جنت البقیع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھائے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو فرمایا اے عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میں سمجھی کہ آپ شاید کسی زوجہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، جن کی لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے جس کے دامن میں اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا، مگر شرک میں مبتلا شخص، سخت کینہ پرور اور عادی شرابی بدکار محروم رہ جاتا ہے۔ مگر وہ گنہگار اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی نواز دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ النصف کو اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہو اس کی جھولیاں بھر دی جائے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہو اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی عافیت مانگنے والا ہو اسے عافیت سے نواز دیا جائے گا۔ اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اور یہ آواز 15 شعبان کی رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کو دی جاتی ہے۔
اور اگر بندے اپنی دست طلب دراز کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے مانگنے سے بھی کئی گنا اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص صبح سے ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو ایک قیراط ملتا ہے، اور ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو ایک قیراط ملتا ہے۔ یہ ایک پیسے کا ایک سمجھو رقم ہے جس کو مثال سے سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا شخص عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو 2 قیراط دیا جاتا ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری نصارہ کی ہے، تیسری میری امت کی ہے، کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ نے اس پر برا منایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اجر میں کمی نہیں دی گئی، لیکن مسلمانوں کا بڑھا دیا گیا ہے۔ یعنی کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت نوازا ہے کہ اس رات کی جو آنے والی ہے اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اور کوشش ہم یہ کریں اپنے لیے، پوری امت کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے خیر فرمائیں، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقینی طور پہ جو سچے عاشق رسول ہیں تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو سچے عاشق رسول ہونے کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم بجائے ادھر ادھر بیٹھ کر اور فضول اور لغویات میں رات نہ گزاریں، بلکہ اس کو عبادت میں گزاریں، اور اللہ تعالی ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے